اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعتزاز الحسن آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ آج ہم مسجد میں آیا ہوں، آج حافظ صاحب سے بات ہوگی، آج ان سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ کافی دوست سوال کر رہے تھے مسجد کا کیا ہوگا، کب اوپن ہوگی، اور اس کے علاوہ فطرانے پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوال میں ساتھ اپنے لے کے آیا ہوں، اس سے حافظ سے بات کریں۔ سب سے پہلے السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے؟ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، سب ٹھیک ٹھاک، رمضان بہترین چل رہا ہے۔ بس مسجد کی رونقیں نہیں ہیں اس سال یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، باقی الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ۔ چلو اللہ پاک بہتر کرے، اللہ تعالیٰ جلد سے اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ مسجد کب اوپن ہوگی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ آپ سب کو جیسے پتہ چلا ہوگا کہ 18 مئی کو جو اٹالین حکومت ہے اس نے کافی ساری چیزوں کے بارے میں یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ کھل جائیں گی، لیکن مسجد کے بارے میں ان کے ساتھ جو ڈائلاگ نیشنل لیول پر کوئی جو ہماری اسلامک ایک فیڈریشن ہے جس کو پورے اٹلی میں ریپریزنٹیشن ان کی ہے اسلامک کمیونٹی کی، تو ان کی رسائی باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ تک ہے، ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا ہے اس میں جو اٹالین حکومت نے ان کو طریقہ کار بتایا ہے کہ یہ قوانین ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ مسجد کو اوپن کر سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، کہ آپ نے ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں اگر آئے گا تو اس کے چاروں کونوں پر 1-1 میٹر کی جگہ خالی ہونی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے اور پیچھے 1-1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری اٹلی میں کافی ساری مساجد 80% ایسی ہیں جو ہم نے کوئی میگزین لے کے بنائی ہوئی ہے، کوئی ہال لے کے بنایا ہوا ہے، تو جگہ کے اعتبار سے اگر ہم اپنی مسجد پراگتوں کی بات کریں تو جو ان کا قانون کہتا ہے کہ ہم ایک وقت میں 50 سے 55 بندے میکسیمم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب جو ان سے بات چیت چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نرمی اگر وہ کریں گے، ہمیں تھوڑی سی اس کے بارے میں اجازت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کا معاملہ ہے، اس میں ہم رسک نہیں لے سکتے۔ یہ بات کلیئر ہے کہ اگر کسی بھی قانون پر ہم نے عمل نہ کیا، کنٹرول ہوا، تو اس صورت میں اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ ہمارا سینٹر، ہماری مسجد بند بھی کر سکتی ہیں اور جرمانہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو ہمارا ڈائلاگ کمونے کے ساتھ، پراتوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں حالات بہت ٹائٹ چل رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ناممکنات میں سے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، سینیٹائز کرنا ہے اس کو، جو بندہ آئے گا تو اس کے بارے میں تو ابھی ہم کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی ڈیٹ انہوں نے کنفرم کیا۔ اب 18 کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ جو باتیں چل رہی ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 18 کو کافی اوپن چیزیں، اور یہ میرے سننے میں آیا کہ مسجد اور ان کے جو چرچ وغیرہ وہ اوپن نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے سوشل ڈسٹینس کی، اس وجہ سے وہ ان چیزوں پہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ اوپن نہیں ہو سکتے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا کمیونٹی پراتوں سے رابطہ ہوا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب ہمارا جو کمیونٹی پراتوں سے رابطہ ہوا ہے تو اس میں یہی بات ڈسکشن کی گئی ہے کہ اب کمیونے والے جو ہیں وہ بھی چونکہ وفاقی حکومت کا ایک آرڈر آیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو کیزیں بھی کھل رہی ہیں، چرچ کھل رہی ہیں، مساجد ان کی طرف سے اجازت ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ شرائط رکھی ہیں۔ اب ان شرائط پہ عمل پیرا ہم نہیں ہو سکتے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے جب مسجد میں بندے نے آنا ہے تو اس نے اپنا ماسک پہن کے آنا ہے، گلوز پہن کے آنے ہیں، پلس آپ کے مسجد کے باہر وہ سینیٹائزر ہونا چاہیے۔ جتنی نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے مسجد کو سینیٹائز کرنا ہے، اس کو دوبارہ صفائی کرنی ہے اس کی، پلس گیدرنگ کے لحاظ سے جیسے نماز جمعہ ہے یا نماز عید ہے، یہ تو امپاسبل ہے انہوں نے کہا، کیونکہ پورے قانون میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے تو اجازت ہے۔ اب ہماری مسجد میں 700-800 بندہ ایک وقت میں نماز پڑھتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں آئے اور ہم اس کو دروازے پہ کہیں نہیں بھائی بندے پورے ہو چکے ہیں آپ گھر پہ جائیں، تو اس سے حالات بگڑیں گے۔ اس لیے کمیونے کی طرف سے ابھی نماز جمعہ اور نماز عید کے حوالے سے یہ کلیئر بات ہے کہ ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔
دوسری نمازوں کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے کون سی ڈیٹ ہوگی. جو ڈیٹ ہوگی ہم اناؤنس کر دیں گے. فیس بک پہ بھی ہم جو اپنے پیج پہ بھی وہ لکھ کے بتا دیں گے. آپ کو بھی بتا دیں کہ آپ بھی لوگوں کو آگے انفارم کر دیں. اگر کل کو حالات بہتر ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت مل جائے گی, کل کو حالات بہتر ہوتے ہیں, اس کے لیے ہماری حکمت عملی کوئی تیار ہے؟ ہم کیا کریں گے اس بارے میں؟ جی الحمدللہ ہم نے اپنی جو ہماری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہم نے کی ہے, اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکشن کی ہیں. تو سارے کمیٹی والے اس بات پہ متفق ہیں کہ کل کو اگر وہ آگے چل کے ہمیں اجازت دیتی ہیں تو ہم انشاءاللہ پوری کمیٹی مل کر ان کے جتنے ایس او پیز ہیں, جتنے ان کی ڈیمانڈز ہیں, شرائط ہیں, ان پر عمل درآمد کریں گے. کیونکہ صرف نارمل نمازوں کے لیے ہمیں بھی کوئی پرابلم اتنی بڑی نہیں ہے ایز اے کمیٹی کہ نارمل نمازوں میں اتنے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ ہم ان کو مینج کر سکتے ہیں. صرف نماز جمعہ اور نماز عید کے لیے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم ماسک وغیرہ یوز کریں گے, ہم دستانے وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. اس طرح اس میں ایک چیز آتی ہے سینیٹائزر, کیونکہ اس میں جو بتایا گیا اس میں 65% الکوہول ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے, وہ سینیٹائز ہاتھ کر کے آتا ہے, یا مسجد کے باہر سینیٹائزر رکھتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی علماء سے جو رابطہ ہوا ہے, جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اس میں علماء کرام نے, مفتیان کرام نے یہی بتایا ہے کہ جو الکوہول سینیٹائزر میں استعمال ہوتی ہے, یہ الکوہول بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے. یہ جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزوں میں, علماء بتاتے ہیں چونکہ یہ مجبوری کی حالت ہے, ایک شرط رکھی گئی ہے کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے تو آپ نے وہ لازمی جل اپنے ہاتھوں پہ ایک مرتبہ لگانی ہے. تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کا کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مفتیان کرام اور علماء کرام کا اس کے بارے میں مکمل ایک تفصیلی بیان بھی سامنے آیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں, چونکہ ایک قانون ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ گھر سے بھی اس کو بہتر استعمال کر کے آئیں, دستانے پہن کے آئیں, ماسک پہن کے آئیں. جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں, مسجد کی اوپننگ کا ہمیں بتایا جائے گا کہ فلان ڈیٹ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں, تو ہم آگاہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال فطرانہ کتنا ہوگا؟ اس سال فطرانہ 8 یورو مقرر کیا گیا ہے جو یورو کے لحاظ سے. اچھا, تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ جیسے کہ میرے پاس ایک سوال آیا کہ آج اس دفعہ آن لوس اکٹھا کریں کہ پاک اسلامک سینٹر سے ہم فطرانہ اکٹھا کریں گے. جی ہم ہر سال کو, یہ پچھلے تقریباً 7-8 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فطرانے کے حوالے سے فطرانہ آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک پاکستان میں پہنچائیں. ہاں بصورت دیگر کوئی بندہ نہیں پہنچا سکتا, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, تو ہم یہاں پر اس لحاظ سے اکٹھا کریں گے کہ جو بندہ نہیں ادا کر سکتا وہ ہمیں دے سکتا ہے. لیکن ہم اپنے طور پر اس سال نہ ہم نے اعلان کیا ہے نہ ہم نے کچھ کہا ہے, وہ اس لیے جو اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو ہم اکٹھا کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ کوئی بندہ نماز عید سے پہلے فطرانہ دینے سے محروم نہ رہے. باقی آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں دے سکتے ہیں. جیسا کہ میرا بھی رابطہ ہوا ہے پیر سید علامہ پیر سید اسناد احمد بخاری شاہ صاحب سے, جو پچھلے دنوں میں ہم پراتوں میں بھی ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا, جو بیلجیم میں مقام پذیر ہیں. ان سے میرا بھی رابطہ ہوا تھا, آپ کا بھی رابطہ ہوا تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں نے ان سے فطرانے کے بارے میں پوچھا تھا کہ فطرانے کا ہم کیا کر سکتے ہیں. کیا ہم ادھر اٹلی میں لوگ رہ رہے ہیں, یہ لاک ڈاؤن کی صورت چل رہی ہے, کیا اگر اس صورت میں ہم فطرانہ یہاں اٹلی میں دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کا بھی رابطہ ہوا, آپ مزید تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں. جی میرا بھی رابطہ ہوا ہے. اس میں 2 چیزیں بات ذہن میں رکھی کہ فطرانہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہمیں دینا ہے. اگر کوئی مستحق فرد ہمیں یہاں اٹلی میں ملتا ہے تو یہ اور بہتر ہے. وہ اس لیے چونکہ وہ ہمارے شہر میں رہتے ہیں, ہمارے قریبی ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں. تو اگر یہاں پہ مستحق لوگ ہیں تو میں بھی یہ پریفر کروں گا, لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را ان لوگوں کی مدد کریں جو یہاں پر مشکل میں ہیں. تو اور کوشش یہی کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو دیں. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو حالات کا پتہ ہے. اگر آپ جانتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے تو آپ کسی کے ذریعے رابطہ کر کے
اگر یہاں پر کوئی بندے اس چیز کے مستحق ہیں تو آپ ان کو دیں، اگر نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی فطرانے کی رقم، لیکن یہ اپیل ہے کہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک میرا سوال تھا عید کے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے سامنے حدیث کے اور قرآن پاک کی روشنی میں ہم سے آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ عید کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ اس دفعہ لاک ڈاؤن ہے، کیا لوگ عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا ہم اگر یوٹیوب پہ ہم اپنے پیج جتنے ہمارے کمیونٹیز کے ہیں اگر ان پہ ہم لائیو آئے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی، یا اس کا کیا، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لاسٹ پہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 18 مئی سے ساری چیزیں آفیشلی اوپن ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ بارز وغیرہ بھی اوپن کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ بھی اوپن کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مسجد کا اور جیسے کہ اپنے اٹالین جن کیزیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ میں آپ نے ڈسکس کی ہے، انہوں نے کیا بتایا کہ مسجد آفیشیلی طور پر کب اوپن ہو رہی ہے، اور اگر اوپن ہو رہی ہے اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹائزر آپ نے پہلے بتایا کہ سینیٹائز کرنا ہے، ہر چیز کو آپ نے سینیٹائز کرنا ہے، اس کے علاوہ کافی اس کے حوالے سے جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے اس میں یہی باتیں ڈسکشن ہوئی ہیں کہ مسجد کے بارے میں جو نیا پروٹوکول آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ وہ اب 18 کی بجائے 25 مئی کو، یعنی کہ اس پیر کو نہیں اگلے پیر کو یہ نماز عید ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ اگر عید ہفتے کو یا اتوار کو ہوتی ہے اس کے فوراً بعد 25 مئی کو مسجدیں اوپن کرنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن اس میں یاد رہے کہ صرف اور صرف 5 وقت کی جو نماز ہے ہم وہ مسجد میں ادا کر سکیں گے۔ نماز جمعہ اور بڑے اجتماعات محافل وغیرہ اس سے ابھی تک گورنمنٹ نے اجتناب کیا ہوا ہے، وہ آگے چل کے اگر حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم وہ آگے فردر آپ کو آگاہ بھی کر دیں گے۔ فی الحال ہمیں صرف 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی اجازت 25 مئی بروز پیر سے ملی ہے، اس کے آگے جو حالات جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے آگاہ کر دیں گے۔ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امپورٹنٹ یہی ہے جو انہوں نے قوانین بتائے ہیں کہ ہر بندے نے گھر سے وضو کر کے آنا ہے، ماسک پہن کے آنا ہے، اپنے ہاتھوں پہ وہ جیل و سینیٹائزر لگا کے آنا ہے۔ ان کیس اگر نہیں ہے تو ہم یہاں پر بھی پرووائڈ کریں گے مسجد کے اندر بھی یہ فیسلٹیز۔ مسجد کی صفائی کا ہم سب نے خوب خیال رکھنا ہے، کیونکہ کنٹرول ہونے کی صورت میں اگر کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ جو قانون کے خلاف جا رہی ہو تو مسجد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا، جیسے کہ کافی فیکٹریز وغیرہ اوپن ہوئی، انہوں نے سیکورٹی کے لیے رکھا، انہوں نے کچھ فارم دیے کہ جیسے آپ بھی آپ کو بھی انہوں نے بتایا ہوگا کہ مسجد میں جیسے کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اس نے سب سے پہلے اپنا بخار چیک کرنا ہے، مزورے چیک کرنے کر کے اس نے وہ جو آپ کے پیپر ہے سائن کرنا، اس پہ اس نے اپنی نومے کنومے اور اس کے ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ اس نے لکھنی، اس نے سائن کر کے وہ ادھر پیج چھوڑنا کہ اگر کسی بھی آفیشیل ادارے کا کنٹرول ہوتا ہے تو وہ آپ کے وہ فارم چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ جتنے لوگ آپ کے مسجد میں آئیں گے ہر بندے نے انٹر ہونے سے پہلے بھی اس پہ سائن کرنا اور بعد میں ایگزٹ کرنے کے بعد سینیٹائز کر کے اس نے دوبارہ سائن کرنا، یعنی کہ نسیالے بھی اور فینالے بھی دوست ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ وہ میں عرض کر رہا تھا جو قوانین نے بتایا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے۔ اچھا کیا آپ نے مجھے بھی یاد دلا دیا کہ ناظرین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہمارے سیکیورٹی کے 2 بندے جن کی ڈیوٹی ہوگی وہ مسجد کے دروازے پہ ہوں گے، آنے والے ہر بندے کا بخار چیک کیا جائے گا، اور جتنے بندے ایک وقت میں نماز ادا کریں گے ان کی ہر نماز پہ حاضری لگا کرے گی، نومے قریوں میں لکھا جائے گا، ان کا ٹمپریچر لکھا جائے گا۔ جس بندے کا ٹمپریچر 37.5 سے اوپر ہوا اس کو مسجد میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قانونی طور پر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم یہ پورا ایک جو فولیو ہے اسٹمپ کر کے اس کے اوپر جتنی ہدایات ہوں گی، جتنے معاملات ہوں گے ہم وہ آپ کو بھی دے دیں گے، آپ اپنے چینل پہ بھی چلا دیجیے گا، اپنی مسجد کے باہر بھی ہم لگائیں گے، لوگوں کو انفارم کریں گے کہ یہ چیزیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اٹالین میں بھی اور اردو زبان میں بھی دونوں میں ہم لگائیں گے کہ جو بندہ آئے وہ پڑھ لے اور خود بخود چیک کر لے کہ اگر اس کی کوئی ایسی کنڈیشن ہے، کچھ ایسی علامت اس کے اندر کرونا وائرس کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں تو وہ مسجد کے اندر انٹر نہیں ہو سکے گا۔
یہ بات کنفرم ہے. ٹھیک جیسا کہ آپ میں بات کر رہا تھا کہ فارم جیسے فیکٹری کی بات کریں تو فیکٹری میں انہوں نے کہ اگر آپ کام پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے سائن کرنا ہے ایگزٹ پہ بھی. مسجد میں یہ کنڈیشن لاگو ہوگی کہ آپ جب مسجد میں انٹر ہوں گے آپ نے وہاں پہ سائن کرنے اپنے فارم پہ, آپ نے انٹری پہ سائن کر کے بتانا ہے کہ آپ انٹر ہو. جب آپ نے ایگزٹ کرنا ہے تو آپ نے دوبارہ سائن کر کے بتانا ہے کہ ہم نے سائن کیا. اس کے علاوہ جو سینیٹائز ہم کریں گے مسجد میں, اگر 5 وقت کی اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, اس کے حساب سے ہمیں 5 سے 7 مرتبہ کم سے کم سینیٹائز کرنا ہے. جتنی دفعہ ہم سینیٹائز کریں گے وہ بھی ہم نے فارم پہ سائن کرنا ہے, ہم نے ٹائم لکھنا ہے, اس پہ سائن کرنا ہے کہ ہم نے مسجد کو اتنے بجے اس ڈیٹ کو اتنے بجے ہم نے سینیٹائز کیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کنڈیشن ساری ہماری مسجد پہ بھی لاگو ہوگی؟ جی, اس میں تھوڑا سا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ہم 5 وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی پوری مسجد کو سینیٹائز کر کے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگا. دوسرا جو بنیادی چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں فیکٹریز کا لا, ہمیں جو بتایا گیا ہے مسجد کے لیے وہ یہی بتایا گیا کہ ہم نے صرف انٹرس پہ بندوں کا ٹمپریچر چیک کرنا, ان کا نام لکھنا ہے, ایگزٹ پہ کچھ نہیں ہے. ایگزٹ پہ بندہ جو آیا ہے اس کی داتی ہمارے پاس آ گئی ہیں, نومے میں آ گیا ہے, اس کا ٹمپریچر آ گیا ہے. اب ایگزٹ پہ یہ شرط مسجد کے اوپر لاگو انہوں نے نہیں کی کسی قسم کی کہ آپ ایگزٹ پہ بھی ان کا نام لکھیں گے, کیونکہ آٹومیٹکلی جو بندے آئے ہیں آپ کے پاس ان کا ڈیٹا آ گیا کہ یہ بندہ آیا, اس کا یہ ٹمپریچر تھا, اس نے یہ نماز ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, جو بھی نماز ہوگی اس نے یہ ادا کیا اور وہ چلا گیا. تو یہ مسجد کے اندر ایسی چیز جو ہے وہ شیتے پہ لاگو نہیں ہے, انٹرس پہ ہے کہ ہم نے وہ چیک کر کے ان پر ڈالا. جی بہت شکریہ. ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ لاسٹ پہ آپ میرے معزز ناظرین سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسے لاک ڈاؤن کی صورت میں کیا حالات چاہ رہے ہیں اس بارے میں اگر آپ کوئی ایڈوائس کرنا چاہتے ہیں؟ جی, ایک تو میں ایڈوائس یہ کروں گا جو میں ہر روز کرتا ہوں تقریباً, کہ ان حالات میں ہم سب فارغ ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, خدا را رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اس کی عبادت کریں, اس ٹائم کو غنیمت جانیں. کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں, کافی سارے دوستوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ زندگی کا پہلا رمضان ہے کہ ان کو کام سے چھٹیاں ہیں, وہ گھروں کے اندر ہیں اور وہ بڑے سکون کے ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں, تراویح بھی ادا کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت. الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک 10 قرآن پاک ختم کیے ہیں. تو بات صرف یہی ہے کہ آپ اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں اور اس ٹائم کو اللہ کے ذکر میں سپینڈ کریں. دوسرا آخر پہ میرا یہ میسج ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے شاہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ کاوش شروع کی ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے. انہوں نے یہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ صدقہ جاریہ ہیں, کوئی معاوضہ نہیں لیتے یہ ہم سے کسی قسم کا, نہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, تو اس سے ان کا یہ جذبہ اور شوق اور زیادہ بڑھے گا. تو میری درخواست یہی ہے سارے ناظرین سے, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے, کہ آپ ان کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. جتنی بھی انفارمیشن دین کے حوالے سے ہوں گی, دنیاوی حوالے سے ہوں گی, کاغذات کے حوالے سے ہوں گی, الحمدللہ ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ ہے. میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید یہ شوق اور جذبہ عطا کرے, اور یہ آگے چل رہے ہیں. تو آپ سب ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں جو اپنا کام بھی کرتے ہیں, اور کام کے علاوہ والنٹیئرلی کمیونٹی کی خدمت کے لیے لوگوں تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں, ان تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا کتنے سارے سوال جو آپ کے ذہنوں میں تھے شاہ صاحب کے توسط سے میرے سامنے آئے, میں نے آپ کو بیان کیا. تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ بھائی ہم نے اپنے کام کے علاوہ لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے, اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کے کاموں میں, اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب کو بھی جو یہ کاوش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے, اور جس خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل میں, اس کام میں برکت عطا فرمائے. شکریہ شاہ صاحب. شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ کے مجھے کافی سوال میں لے کے آیا تھا. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھتے رہیے گا. اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا اور شیئر بھی کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.